اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 70 سے شروع کریں گے۔ اس کی کل 135 آیات ہیں۔ جو گزشتہ آیات تھیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج دیا تھا فرعون نے، اس بنیاد پر کہ حضرت موسیٰ نے جو معجزات دکھائے تھے اس نے ان معجزات کو کوشش کی کہ جادو ثابت کیا جائے کہ یہ جادو ہے یا کوئی معجزہ نہیں ہے۔ جادو اور معجزے میں جو بہت بڑے فرق ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ جادو جو ہوتا ہے اس سے کسی چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، وہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، انسان کے احساسات کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، جبکہ معجزے سے اس چیز کی حقیقت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا، جادو تو ایک فن ہے، اس کی بنیاد پہ یہ سارا ہوتا ہے، اور جو معجزہ ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی کی خاص توفیق سے نبی کے ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ تو اس بے وقوف فرعون نے حضرت موسیٰ کے جو اللہ کے عطا کردہ معجزے تھے انہوں نے دکھایا کہ ہاتھ بغل سے نکال کے یوں کرتے تھے تو اتنی روشنی ہوتی تھی کہ اندھیری جگہ پوری روشن ہو جاتی تھی۔ لاٹھی پھینکی تو پورا اژدہا سانپ بن گیا جس سے سارے دہل جاتے تھے۔ اس نے کہا جی یہ بھی دھوکہ ہے، یہ سارا جو ہے جادو ہے۔ اس لیے اسے کہنا پڑا کہ اسے خطرہ تھا میری قوم ایمان نہ لے آئے، لہٰذا اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ شہر میں پوری منادی کرا دی گئی، بڑے بڑے جادوگروں کو بڑے بڑے پیکج لے کر الاؤنس دے کر انہیں بلایا گیا اور کہا گیا کہ تم نے مقابلہ کرنا ہے، اور یہ بندہ اژدہا بنا دیتا ہے اپنے لاٹھی کو۔ انہوں نے تیاریاں کی، ایک دن مقرر کیا، ایک میدان مقرر کیا جس میں سب جمع ہوں گے تاکہ پورا ملک آئے اور دیکھے کیسے موسیٰ اس کے بقول، موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ جو اس کے بقول جادو تھا اس کو ہم کیسے باطل قرار دیں گے۔ اس نے سب سے ماہر جادوگر بلوائے پورے علاقے سے، اور مصر اس زمانے جادو کا زور تھا، بڑے بڑے ماہر جادوگر تھے۔ وہ بڑے بڑے اونٹوں پر لاٹھیاں رسیاں اتنی لے کر آئے کہ سب کو سانپ بنا دیں گے تو موسیٰ کا ایک سانپ کیا کرے گا۔ بڑے اونٹوں پر کئی اونٹ آئے اور ان پر لاٹھیاں ہیں اور بہت ساری رسیاں ہیں۔ تو جب میدان میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، جادوگروں نے پہلے فرعون سے کنفرمیشن لی، دیکھ لیں ہم جیت گئے تو آپ ہمیں انعام دیں گے نا؟ اس نے کہا بہت انعام ہوگا، اور اس سے بڑا انعام کیا ہوگا، تمہیں میں اپنا بنا لوں گا، دربار کا حصہ بنا لوں گا، یعنی اپنی کابینہ کا حصہ بنا لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بڑے خوش ہو کے جادوگروں نے مقابلے کا اعلان کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا بتاؤ پہلے تم پھینکو گے کہ ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا القو، ڈال دو، تم کر لو جو تم نے کرنا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے وہ سارا کچھ کر لیا تو بڑے بڑی ان کی میں نے بتایا کہ رسیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، تو جو ہی انہوں نے پھینکا تو پوری عوام اور موسیٰ علیہ السلام ہر بندے کو ایسے محسوس ہونے لگا کہ یہ سارے جو ہے سانپ ہیں۔ ڈر گئے سارے، کیونکہ سب کو یہ خیال ہوا کہ یہ سانپ ہو گئے، لیکن یہ حقیقت نہیں تبدیل ہوئی تھی، صرف ان کے خیالات پہ اثر ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ موسیٰ تم نہ ڈرو، تم غالب آؤ گے، تم نے جیت جانا ہے، لہٰذا اپنے دائیں ہاتھ میں جو ہے نا لاٹھی اسے پھینکو۔ تو ہم نے آخری آیت میں پڑھا تھا، آیت نمبر 69 میں، کہ جو ہی حضرت موسیٰ نے وہ لاٹھی پھینکی تو وہ ایسا اژدہا بنا کہ ان کے جتنے بنے بنائے سانپ محسوس ہو رہے تھے اس نے منہ کھولا اور سب کو ہڑپ کر گیا اکیلا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ
فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ صدق اللہ العظیم۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پھینکنا اور اس لاٹھی کا اژدہا بننا اور اس کا سب کو ہڑپ کر جانا، یہ سب کے سامنے آئی یہ بات، جادوگر جنہوں نے وہ جادو کا فن دکھایا تھا وہ سمجھتے تھے کہ جادو کا فن کیا ہوتا ہے، وہ اس کی باریکیاں جانتے تھے۔ جب ان کے ساتھ یہ حشر ہوا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، اللہ کہتے ہیں کہ وہ جادوگر جو ہیں وہ گرا دیے گئے سجداً، سجدے میں، یعنی اپنی مرضی سے نہیں، ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی اپنے فن کو جاننے کی وجہ سے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس کے علاوہ کہ سیدھا سجدے میں گر جائیں، یعنی آٹومیٹکلی وہ سجدے میں گر گئے، ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ سجدے میں گر گئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ الکیا، ڈالے گئے، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے خود سجدہ کیا، وہ سجدے میں ڈال دیے گئے، یعنی ان کی کیفیت ایسی ہوئی کہ وہ مجبور ہو گئے، جیسے بندہ اندر کے اپنے اندر کے جذبات سے کبھی بندہ کسی چیز پر ہو جاتا ہے، بعد میں خود بھی سوچتا ہے کیا ہوا، لیکن یہاں جادوگر ایسے ہوئے کہ خود بھی ان کا ارادہ تھا لیکن کیفیت سے سیدھا سجدے میں چلے گئے۔ قالو، اور کہنے لگے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، برب ہارون و موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کا جو رب ہے، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہمارا رب ہے، ایک رب ہے اور ہم اس کے رسول ہیں، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ یہ کام کسی جادوگر کا نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کام ہی نہیں ہے جو انہوں نے کیا کر دکھایا ہے، یہ پیچھے پاور اللہ کی ہے۔ فنکار تو جانتے ہیں فن کو، یہ فنکار کا کام نہیں ہے، یہ اوپر کا کام ہے۔ اب فرعون جس نے سارا کچھ دو پہ لگایا ہوا تھا، بڑے وعدے کیے ہوئے تھے، اب عوام کو کیسے بیوقوف بنائے؟ عوام تو کہے گی واقعی سچ ہے، موسیٰ سچے ہیں اور جادوگروں نے ثابت کر دیا۔ اب دیکھیں جو طاقتور کا خمار ہوتا ہے نا، نشش ہوتا ہے طاقت کا، وہ اس کو جلدی سے نہیں جانے دیتا، وہ لوگوں کے دماغوں کو پلٹتا ہے، غلط پروپیگنڈا کرتا ہے تاکہ لوگ اس پروپیگنڈے میں آ جائیں۔ قالا، فوراً پینترا بدلا، کہنے لگا جادوگروں کو فرعون، آمنتم لہو، تم ایمان لے آئے ہو اس پر، تم موسیٰ کے بات کو مان گئے ہو، قبل ان، اس سے پہلے کہ آذانا، میں اجازت دیتا لکم، تمہیں میری اجازت کے بغیر تم اس پر ایمان لے آئے؟ تو گدھے، تجھ سے اجازت لینی تھی ایمان لانے کے لیے، اور تجھ سے باقاعدہ اجازت لیتے، تو ایمان لے آنے کی اجازت دیتا ہمیں، لیکن اب اس نے پینترا تو بدلنا تھا نا، تو کہنے لگا میری اجازت دینے سے پہلے تم ایمان لے آئے، لگتا ہے کوئی سازش ہوئی ہے۔ انہو لکبیرکم، یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے، یعنی یہ کوئی بڑا جادوگر ہے، تم چھوٹے اس کے شاگرد سارے۔ الذی علمکم السحر، یہ وہ بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں سے جادو سکھایا ہے، یہ تم سب کا استاد مجھے لگ رہا ہے، تم نے پہلے ہی میرے خلاف، یہ لگتا ہے کہ پہلے تیاری کی ہوئی تھی۔ اب بجائے ان سے جواب لینے کے، پتہ تو اپنے اندر کا چور تھا، تو فوراً دھمکانے کی طرف جا رہا ہے۔ فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، فا تو لام پکی بات ہے، اقطعو قطع سے ہے، قطع کے معنی قطعن کاٹنا، قطع خوب کاٹنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، قطع اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یقطعو وہ ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، اور اقطعو میں ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوں، اس سے پہلے لام لگایا، آخر میں نون شد کے ساتھ لگایا، لَأُقَطِّعَنَّ،
اس کا مطلب میں ہر حال میں ایسا کروں گا. کیا کروں گا؟ اقطعو کاٹ دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. ایدیکم تمہارے ہاتھوں کے، تم سب کے ہاتھ کاٹ دوں گا. وارجلکم اور صرف ہاتھ نہیں کاٹوں گا، وارجلکم اور تمہارے پاؤں بھی کاٹوں گا. من خلافن اور کاٹوں گا بھی کراس کر کے، یعنی دایاں ہاتھ کٹے گا تو بایاں پاؤں بھی کٹے گا، بایاں ہاتھ کٹے گا دایاں پاؤں کاٹوں گا، کراس کر کے کاٹوں گا تم سب کو. من خلافن کراس کر کے، مخالف سمتوں سے. اور یہ نہیں کہ پھر اس کے بعد بخش دوں گا. والا اصلبنکم، پھر لام بھی ہے پھر نون بھی ہے، درمیان میں کیا ہے؟ اسلبو، سلیب چڑھانا، سنا ہے نا؟ تو سلیب سے اسلبنا، میں تمہیں ہر حال میں سلیب چڑھاؤں گا، پھانسی دوں گا. فی جذوع النخل، انہی کھجوروں کے تنوں میں. جذوع جذع کی جمع، جذع تنا، جذوع تنوں میں، النخل کھجور کے تنوں پر تمہیں سولی چڑھاؤں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ، پھر تم سب کو یقین آئے گا، اینا، ہم میں سے کون ہے، اشد، زیادہ سخت، عذاباً عذاب دینے میں، وابقا، اور زیادہ دیر پا کون ہے. یعنی تم نے شاید موسیٰ کو سمجھ لیا ہے کہ تمہیں سزا دے گا، تمہیں پتہ چلے گا سزا کون دیتا ہے تمہیں، اور کون کس کی سزا جو ہے وہ دیر پا ہے. تمہیں لگ پتہ جائے گا یہ دھمکا رہا ہے خوب. لیکن ایمان جو ہے نا ایسی طاقت ہے، دیکھ لو، ایمان ایسی طاقت ہے کہ جب یہ کسی کے اندر چلا جاتا ہے پھر نہ موت کا ڈر رہتا ہے نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے. اگر تکلیف اور موت کا ڈر لگ جائے تو سمجھ لو پھر ایمان نہیں ہے، پھر ایمان میں کہیں کمی ہے. اب دیکھیے ایمان کی حقیقت کیا ہوتی ہے جب ایمان پوری طرح کسی کے اندر گھر کر لیتا ہے. وہی جادوگر جو کچھ دیر پہلے جادوگر تھے، دشمن تھے موسیٰ علیہ السلام کے، جب حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے، ایمان دل کے اندر گھر کر گیا ہے، تو فرعون کے اس سخت سزا دینے پر جو اسے پتا تھا وہ ایسا کرے گا، کیا کہہ رہے ہیں؟ انا آمنا بربنا. نحنو نہیں کہا، نحنو کے معنی ہم، انا بے شک ہم، قالو ہاں، وہ کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات. لن نؤثرک، لن بھی ہرگز نہیں، نؤثر ایثار سے ہے، ایثار کے معنی ترجیح دینا. دیکھیں میرے پاس دو چیزیں، آپ کون سی لیں گے؟ اس کے بجائے اس کو لیں گے، تو یہ آپ نے ایثار کیا، اس کو ترجیح دی، تو اس کو قربان کیا. اس لیے ہمارے یہاں ایثار کے معنی قربانی دینا ہوتا ہے. ایثار کے معنی کسی اور کو اپنے اوپر ترجیح دینا. تو کہنے لگے لن نؤثرک، ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے، علی ما، اس چیز پر جو جاءنا ہمارے پاس آ چکی ہے. یعنی یہ جو ایمان اب ہمارے دل میں آ چکا ہے، اس ایمان پر ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، یعنی ایمان کو قربان نہیں کریں گے، ہم ایمان کو ترجیح دیں گے. لن نؤثرک، ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے، علی ما، اس چیز پر جو جاء، آ گئی، نہ ہمارے پاس، من البینات، کھلی نشانیاں، بالکل واضح ہو کر ایمان ہمارے سامنے آ گیا ہے، ہمیں حقیقت کا بالکل پتہ چل گیا ہے. اب ہم تجھے اپنے اس ایمان پر ترجیح نہیں دیں گے. والذی، قسم ہے اس ذات کی جس نے فطرنا، ہمیں پیدا کیا. پتہ چل گیا ہمیں پیدا کرنے والا کوئی ہے ذات، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں، اب اس پر ہمارا ایمان ہے، تو ہم اس کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم ترجیح ایمان کو دیں گے، حقیقت کو دیں گے، تیری سزا کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. فقد، تو فیصلہ کر دے، فا تو اقد، تو فیصلہ کر دے، ما جو بھی، انتا تو ہے، قادن فیصلہ کرنے والا، تو جو فیصلہ کر سکتا ہے کر لے، ہمیں کوئی ڈر نہیں.
فقد ما انت قاض، جو بھی فیصلہ تو کرنے والا ہے کر ڈال۔ انما تقضی، ارے حقیقت یہ ہے کہ تقضی، تو جو فیصلہ کرتا ہے، ہذہ الحیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگی کا فیصلہ ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کیا فیصلہ کرے گا بتانا؟ ہماری دنیا کی یہ جو زندگی ہے تو اس کو ختم ہی کر دے گا نا، تو یہ حقیقی زندگی تھوڑی ہے، اصل زندگی تھوڑی ہے۔ کیا آج میں بچ جاؤں گا تو کل نہیں مر جاؤں گا؟ کل بچ گیا تو پرسوں نہیں مر جاؤں گا؟ زندگی کا پتہ ہے؟ تو یہی فیصلہ کرے گا نا، کر لے۔ تورا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ دنیاوی زندگی کا ہوگا، جو آخرت کی حقیقی زندگی ہے اس کا تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ ہم تیرے خلاف جتنا ڈٹ کے کھڑے ہوں گے اتنی آخرت کی زندگی بہتر ہوگی۔ انا آمنا، ہماری یہ کیفیت اب کیوں پیدا ہوئی ہے؟ کیونکہ یقین جانو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں بربنا، ہم اپنے رب پر۔ دیکھو ایمان کے بعد کیفیت کیا ہوتی ہے، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ اور ایمان کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ رب جس پر ہم ایمان لے آئے ہیں، لیغفر، تاکہ وہ مغفرت فرمائے، بخش دے، لنا ہمارے، خطایا، خطیتوں، خطیہ کی جمع، غلطیوں کو، نہ ہماری، کیونکہ زندگی میں کتنی غلطیاں کی ہیں، ہمارا وہ رب ہمیں ہماری غلطیوں کو بخش دے۔ وما اکرہتنا، اور سب سے بڑی غلطی تو ہم نے وہ کی جو نبی کے مقابلے میں آئے تھے۔ وما، اور جو اکرہتنا، تم نے ہمیں مجبور کیا، علیہ، اس کام پر، من السحر، جادو کا، یہ جو تو نے ہمیں جادو کے کام پر مجبور کیا تھا اور ہم مجبوراً مقابلے میں آ گئے تھے، اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ امید ہے کہ اللہ اس ایمان کی برکت سے ہمیں وہ ساری غلطیاں اور یہ گناہ بھی بخش دے گا۔ باقی رہا تیرا یہ کہنا کہ کون زیادہ سخت ہے اور کس کا کون دیر پا ہے، تو سن لے، واللہ خیر، ہر معاملے میں اللہ ہی بھلا ہے، وابقا، اور اللہ ہی دیر پا ہے۔ تیرا مقابلہ موسیٰ سے نہیں ہے، تیرا مقابلہ تو اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما، اور یاد رکھو جو بھی من یأت، جو بھی آئے گا، ربہ، اپنے رب کے حضور، مجرمن، مجرم بن کر، جو بھی اپنے رب کے حضور مجرم بن کر پیش ہوگا، یعنی دنیا کی زندگی ایسی گزاری ہوگی کہ رب کی نافرمانی کی ہوگی، فَإِنَّ لَهُ جہنم، تو یقیناً ایسے شخص کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ لا یموت فیہا، جہنم ایسی گندی زندگی ہے، ایسی گھٹیا زندگی ہے، ایسی کربناک زندگی ہے، ایسی تکلیف دہ زندگی ہے کہ لا یموت فیہا، بندہ اس میں مرتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ موت بھی ایک آرام کا نام ہے۔ جب درد اپنی حد سے آگے بڑھ جائے تو بندہ موت کی دعا کرتا ہے، مر جانا شفا ہوتا ہے، مگر افسوس وہاں سزا اس سے بھی سخت ہوگی جتنی دنیا میں تکلیف ہوتی ہے، موت پھر بھی نہیں آئے گی۔ ولا یحیا، اور پھر زندگی کون سی ہونی؟ یعنی آخرت میں، جہنم میں انسان نہ مر سکے گا اور نہ جی سکے گا۔ یہ تو اس شخص کا انجام ہے جو اللہ کے ہاں مجرم کے طور پہ پیش ہوگا۔ ومن یأتہ مومنا، اور جو شخص اللہ کے ہاں مومن آئے گا، قد عمل الصالحات، اس نے نیک کام کیے ہوں گے، فاولئک لہم الدرجات العلی، یہ وہ خوش نصیب ہوں گے، لہم، ان کا حق ہوگا، الدرجات، درجے، العلی، بلندیاں، بلند درجے ان کو اللہ تعالیٰ ان کو حق دے گا۔ جنات عدن، ان کے لیے رہائشی جنتیں ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ پارک ہے، خوبصورت باغ ہیں، زبردست قسم کے، بس کچھ دیر کا ٹکٹ بھر کے آپ پہنچے ہیں، پھر ٹائم ختم ہو جائے گا، واپس جانا ہے، نہیں، اللہ آپ میں کو اس میں رہائش کا حق دے گا۔ وہ جنات ہوں گی، عدن، رہائشی جنتیں ہوں گی، تجری من تحتها الانہار، اور ایسی جنتیں ہوں گی جو ہمیشہ جنت رہیں گی، بلکہ ان کی سبزی اور شادابی بڑھتی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تجری من تحتها الانہار، ان کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی جو کبھی خشک نہیں ہونے گے۔ اور پھر منظر بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے جب ایک خوبصورت باغ پر آپ کھڑے ہوں اور دائیں بائیں ساری نہریں جاری ہوں۔
اور وہیں آپ کا محل ہو اونچا اونچا. خالدین فیہا، اور خوشخبری یہ ہے کہ اس سے نکلنا بھی نہیں ہوگا. کوئی آپ کو کہے چلو جی ٹائم پورا ہو گیا اب چلے جاؤ، اب کرایہ پورا ہو گیا ہے، نہیں، خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ رہو گے. وذالک جزاء، اور یہ وہ بدلہ ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ بدلے میں ملے گا من تزکا، ایسے شخص کو جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس کی آنکھوں نے پاکیزگی اختیار کی، جس کی زبان پاکیزہ رہی، جس کے کان پاکیزہ رہے، جس کا دماغ اور دل کے خیالات پاکیزہ رہے، اس نے اپنے آپ کو پاک رکھا دنیا میں، کل اس کا یہ بدلہ ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو یہ مقابلہ ہو گیا. اس مقابلے میں جیت ہو گئی حق کی. موسیٰ علیہ السلام سچے ثابت ہو گئے، فرعون اپنے گھمنڈ سمیت جھوٹا ثابت ہو گیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ایک اپیل کی تھی کہ ایسا کرو کہ بنو اسرائیل جو میری قوم ہے اس کو آزاد کر دو، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں تمہارے مصر سے، ہمیں چھوڑ دو بس، مہربانی کرو. فرعون نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایک پیغام دیا اور ایک پورا پلان دیا. پلان یہ تھا کہ راتوں رات ایک خاص ماحول میں آپ نے پوری قوم کو کہہ دینا ہے، سب چھپ کر راتوں رات نکل جائیں اور آپ کے پیچھے چل پڑیں سمندر بحر کلزم کی طرف، سمندر کی طرف. تو آگے سمندر ہوگا، اور یہ بھی یاد رکھنا فرعون کو پتہ چل جائے گا اور وہ پھر تمہارا پیچھا بھی کرے گا، اپنے لشکر سمیت، پورے لشکر سمیت آئے گا تاکہ تمہیں بہت بری سزا دے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے اگلا پلان دیا، فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی، اپنا پیغام بھیجا، ان اسر بعبادی، ان کہ اسر فعل امر ہے، کس سے؟ اسرا سے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى. 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورۃ الاسراء، کچھ صورتیں پہلے گزرا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنی بابرکت ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا، راتوں رات لے گیا. اسرا کے معنی رات کو سفر کروا کے لے گیا، فعل ماضی ہے، اور یسری فعل مضارع ہے، فعل امر ہے اسر، تو رات کو لے جا. لہٰذا اللہ نے کہا ہم نے موسیٰ کو پیغام بھیجا ان اسرے، کہ تو لے جا، بے عبادی، میرے بندوں کو، راتوں رات میرے بندوں کو لے جا یہاں سے. پھر جب لے جاؤ گے آگے تو سمندر آ جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ اتنی کشتیوں کا انتظام ہوگا، جتنے لاکھ لوگ تمہارے ساتھ ہیں، تو کیا ہوگا؟ فَضْرِبْ لَهُمْ، پھر تو مار، لہم ان لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، طریقاً رستہ، یعنی رستہ نکال، فی البحر سمندر کے اندر سے ہی رستہ نکلے گا، یابسن کچھ حصہ خشک ہو جائے گا، یابسن خشکی. تو سمندر میں ایک خشک راستہ اس طرح نکال لینا، لا تخافو کہ نہ تم ڈرو گے دارکن پکڑے جانے سے، ولا تخشا اور نہ ہی خوف کھاؤ گے، نہ تمہیں کوئی اندیشہ ہوگا نہ ہی خوف ہوگا. یعنی تم جاؤ گے اور ڈنڈا جب مارو گے سمندر پہ وہ حصہ خشک ہو جائے گا، تیری پوری قوم وہاں سے نکل جائے گی، اور فرعون پھر تمہارے پیچھے آئے گا، اس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، تو فرعون ان کے پیچھے لگ گیا. جب پہنچے سمندر پر تو دیکھا آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے. قوم کہنے لگی موسیٰ تو نے تو مروا دیا ہمیں، اب تو بہت بری موت مریں گے، گھروں میں تو بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہاں ڈنڈا ماریں. انہوں نے اپنا عصا مبارک مارا، سمندر میں سے رستہ نکل آیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا جلدی یہاں سے نکل جاؤ. تو جیسے ہی وہاں سے نکل گئے، فرعون وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا اوئے یہاں تو رستہ ہے، یہ تو نکل گئے. تو لہٰذا وہ بھی سمندر، وہ خشک راستے پہ اس نے بھی اپنے آپ کو پورے لشکر سمیت ڈال دیا.
فرمایا فاتبعہم فرعون، فرعون ان کے پیچھے لگ گیا، بے جنود ہی اپنے لشکروں سمیت، فغاشیہم تو ان پر چھا گیا، ما من الجم میں سمندر کا وہ حصہ، ما غاشیہ جو جس نے ڈھانپ لیا ہم ان کو، یعنی اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لینا تھا۔ کس نے ڈھانپنا تھا ان کو؟ سمندر کے پانی نے، تو یعنی آخر سمندر کے پانی میں ڈوب کے مر گئے۔ وَأَضَلَّ فرعون، تو فرعون نے گمراہ کر دیا نا، غلط رستے پہ ڈال دیا نا قومہ، اپنی قوم کو، خود بھی غلط رستے پہ تھا، اپنی قوم کو بھی غلط رستے پہ ڈال دیا، وما ہدا، اور انہیں صحیح راستہ ہدایت نہیں دی، انہیں صحیح راستہ نہیں دکھایا۔ بالآخر فرعون کی پوری قوم غرق ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے باہر نکل گئے۔ اب جانا تھا شام کی طرف، رستے میں کیا آتا ہے؟ بحر کلثوم پار کرو تو آگے کیا آتا ہے؟ صحرائے سینا، اتنا دنیا کا بہت بڑا صحرا ہے، صحرا ہی صحرا ہے، اب اس کو پار کر کے شام پہنچنا ہے۔ اور 40 سال یہی رہی قوم صحرا کے اندر، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کی یہیں وفات ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہی صحرائے سینا میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، قد انجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دے دی، تمہیں بچا لیا، تمہیں چھٹکارا دلا دیا، من عدوکم، تمہارے دشمن سے۔ چلیں جی، دشمن مر گیا، ہم بچ گئے، یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ وواعدناکم، ہاں اب یہ ہے کہ ایک نئی لائف شروع ہو رہی ہے، ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ ایک پوری تہذیب تھی مصر کی، وہاں کچھ قانون تھے، کچھ اصول تھے، بندہ اس قانون و اصول اور ایک تہذیب میں زندگی گزار رہا تھا جیسی بھی گزر رہی تھی۔ اب ہم ایک صحرا میں آ گئے ہیں، زندگی کیسے گزاریں؟ تو قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ رب سے کہیے ہمیں کوئی دستور زندگی عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے طور پہاڑ کے قریب آئیں گے اور وہاں 40 دن اعتکاف کریں گے، اس کے بعد اللہ ان کو کتاب اپنی تورات عطا فرمائے گا، اس میں تمہاری زندگی کا دستور ہوگا، اس کے مطابق تم زندگی گزارنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وواعدناکم، اور ہم نے تم سے وعدہ کر لیا تھا، جانب الطور الایمنہ، طور کے جانب کا، یعنی طور پہاڑ کی ایک سائیڈ کا۔ کون سی سائیڈ؟ الایمنہ، جو دائیں سائیڈ ہے، کہ طور کی جو رائٹ سائیڈ ہے اس کا حوالے سے ہم نے تم سے وعدہ لیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تو یعنی طور کی ایک سائیڈ کا جو وعدہ کیا وہ کس چیز کا وعدہ تھا؟ کہ اس میں اللہ تعالیٰ 40 دن کے حضرت موسیٰ کے اعتکاف کے بعد تمہیں کیا دیں گے؟ تورات دیں گے، دستور عمل دیں گے، زندگی کا دستور دیں گے۔ وہ تو ایک معنوی چیز ہے، ایک روحانی چیز ہے، لیکن جو اصل میں زندگی فزیکل لائف کو گزارنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ تو کھانا پینا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے صرف تمہیں روحانیت و معنویت نہیں بلکہ جسمانی ضروریات بھی پوری کی۔ کیسے؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من بھی نازل کی اور سلوہ بھی نازل کیا۔ کُلُوا مِن طیبات، اور ہم نے کہا کُلُوا مِن طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ما رزقناکم، جو بھی ہم نے تمہیں رزق دیا ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ولا تطغوا، سرکشی مت کرو، فیہ، اس میں، جو کھاؤ حلال کھاؤ، اپنی حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ اگر تم اپنی حد سے آگے بڑھے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو پھر میرا غضب تم پر حلول کرائے گا، اتر آئے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور یاد رکھو جس پر بھی میرا غضب نازل ہو جاتا ہے فَقَدْ هَوَا، وہ تو برباد ہو گیا، ہوا، وہ تو گر گیا، وہ تو تباہ ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، لیکن دوسری طرف یہ حقیقت بھی جان لو میں ہوں بڑا غفار، بہت بخشنے والا۔ مگر کس کو؟ لمن تابا، میں ایسے شخص کو بخشنے والا ہوں، بخشتا ہوں تو ایسے لوگوں کو بخشتا ہوں، من تابا، جس نے توبہ کی ہو، پرانے گناہوں سے بچنے کا پکا وعدہ کیا ہو،
وآمنا اور پورے ایمان سے کھڑا ہو، وعمل صالحا اور اچھے عمل کراتا ہو، ثم اہتدی پھر پورا ہدایت یافتہ ہو جائے، ایسے شخص کو سیدھے راستے پر قائم رہے، پھر ایسے شخص کو میں بخش دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ کوہ طور کے دائیں جانب تم لوگ جمع ہو جاؤ۔ اس میں یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ نے بھی آنا تھا، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ قوم کے چند لوگوں کا انتخاب کیا گیا تھا، وہ چنیدہ لوگ بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ جانے تھے تاکہ وہاں حضرت موسیٰ کو مشاہدہ کریں کس طرح اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے رب سے کتاب لے کے آتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ ذرا جلدی، وہ ایک محبت ہوتی ہے نا کسی سے، اللہ کا جو عشق تھا اس کی وجہ سے ذرا جلدی چل پڑے، تو جلدی جلدی پہنچ گئے طور پہ اللہ کو ملنے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، وما اور کیا چیز ہے، اعجلا جس نے جلدی کروا دی کا تجھے، عن قومک اپنی قوم سے، یا موسیٰ اے موسیٰ، موسیٰ تیرے بندے نہیں آئے تو جلدی آ گیا ہے، خیر ہے۔ قالا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ہم وہ جو لوگ ہیں، الائی ہاں وہ جو ہیں، علی آثاری وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اللہ میاں وہ میرے پیچھے پیچھے ہیں، وعجلت اور میں نے جلدی کی ہے الیک تیرے پاس آنے میں، رب میرے مولا میرے رب، لترضا تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جا کہ مجھے تیرے سے ملنے کی کتنی جلدی ہے۔ قالا اللہ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، یعنی موسیٰ پیچھے کچھ اور معاملہ ہو چکا ہے، پیچھے کچھ اور ہو چکا ہے۔ وَلَقَدْ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا بے شک ہم نے تو فتننا ہم نے تو فتنے میں ڈال دیا ہے، آزمائش میں ڈال دیا ہے، قوما کا تیری قوم کو، من بعد کا تیرے بعد، تو جو جیسے یہاں سے نکلا پیچھے قوم ایک نئے فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے، شرک میں چلی گئی ہے۔ وہ کیسے؟ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ وہ یہ کہ اضل گمراہ کر دیا ہم ان کو، السامریو کس نے؟ سامری نے، سامری جادوگر نے جادو کر کے ان کو غلط رستے پہ ڈال دیا ہے، اب جاؤ اپنی قوم کی خبر لو۔ تو پھر کیا ہوا انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔